اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مہنگائی ہو، کرونا ہو، ٹڈی دل ہو، آج بہت سارے موضوعات ہیں۔ کس موضوع پر بندہ بات کرے اور کیا بات کرے، وقت کی قلت کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تاہم آج ہم ان تمام موضوعات پر مختصراً بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ٹڈی دل کی طرف آتے ہیں کہ ٹڈی دل نے اس وقت جو ہے پاکستان کے لیے سنگین خطرات پیدا کر دیے ہیں، معیشت کو خطرات لاحق کر دیے ہیں اور فوڈ سیکورٹی کا ایک مسئلہ بن گیا ہے ہمارے لیے اس وقت۔ اور ٹڈی دل اس وقت جو تباہیاں مچا رہا ہے یہ نئی نہیں ہیں، ان کا سلسلہ آج سے 4-5 ماہ قبل شروع ہو گیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں اور ملک بھر کی ضلعوں کی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے انتہائی مجرمانہ غفلت کا شکار ہوئی ہیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ یہاں کے مزدور ہوں، یہاں کے کسان ہوں، یہاں کے عام شہری ہوں، وہ جو ہیں ان لوگوں کا جا کے گریبان پکڑ لیں اور ان کو ان سڑکوں پر گھسیٹیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ جی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تو جن لوگوں نے آج پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ کرونا سے تو شاید ہم بچ جائیں گے، جو کرونا نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور جو کرونا کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم اگر احتیاط کریں گے تو کرونا کی تباہی سے بچ سکیں گے، ورنہ پھر کرونا جانے، اللہ جانے اور ہم جانے۔ لیکن ٹڈی دل جس کے حوالے سے جو ہے ہم اقدامات اگر بر وقت کرتے، اور وہ جو کسان بیچارہ آج سے 4-5-6 ماہ سے، یعنی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے قوم کو کہ جن کی رات کی نیندیں اور دن کا چین ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے بچوں سمیت، بیویوں سمیت جو ہے کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ 5 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، پیپے کھڑکا رہے ہیں، ٹین کھڑکا رہے ہیں، اپنے سائلنسر موٹر سائیکلوں کے نکال کر جو ہے موٹر سائیکلوں سے اس کو بھگا رہے ہیں، اپنے ٹریکٹروں کی آوازیں اونچی کر کے چلاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چلاتے ہیں اونچے اونچے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں رینگی ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ سندھ ہو یا وفاقی حکومت ہو، کسی نے اس سلسلے میں سنجیدگی سے کوئی عمل نہیں کیا۔ اور آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس تو کوئی ایسے جہاز ہی نہیں ہیں کہ جو سپرے کر سکیں۔ پاکستان کے پاس تو کوئی ایسا بندوبست ہی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ٹڈی دل کو روک سکیں۔ ہمارے باغات، یعنی کہ آموں کے باغات اجڑ رہے ہیں، ہماری فصلیں اجڑ رہی ہیں، ہماری کاٹن کی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، لیکن کسی کو اس چیز کا خیال نہیں آیا۔ اور آج بھی حکومتیں میٹنگ بھی کھیل رہی ہیں اور ایک دوسرے کا پر الزامات بھی لگا رہی ہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ وفاق کا قصور ہے، اور وفاق کہتا ہے کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ بھائی آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں تھی؟ وفاق کی بھی ذمہ داری تھی، سندھ کی بھی ذمہ داری تھی۔ یہ جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، جن اداروں پر قوم کا اربوں روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے، جن کے اندر جو ہے کروڑوں روپے، جن کے اندر کئی لاکھ، یعنی کئی ملین، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ کے جو ہے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس مرض کی دوات ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ضلع بہاول نگر میں، جہاں کا میں رہنے والا ہوں آبائی طور پر، وہاں میں نے یہ ٹڈی دل دسمبر میں دیکھا، اور وہاں اس وقت بیچارے کاشتکار دوست رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی افسر زراعت، کوئی ضلعی انتظامیہ، کوئی صوبائی حکومت، کوئی بھی جو ہے اس پر توجہ نہیں دے رہی، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ اور آج بھی صورتحال یہی ہے۔ جناب عمران خان، خدا کا کچھ خوف کیجئے۔ اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہے، اور آپ کو حکومت ہی ملی ہے اگر ان انتخابات کے نتیجے میں
صرف وزارت عظمیٰ نہیں ملی، صرف عہدہ نہیں ملا وزارت عظمیٰ کا، اور صرف حکومت ہی اور حکومت ملی ہے، تو حضور حکومت کر کے دکھائیے، بتائیے کہ آپ حکمران ہیں، بتائیے کہ آپ لیڈر ہیں جس کا آپ دعویٰ کرتے تھے۔ کہاں ہے آپ کی ٹیم؟ آپ کہتے تھے میں 200 بندے تیار کر کے بیٹھا ہوں، آپ کا کوئی 1-2 بندے نظر نہیں آ رہے۔ پنجاب پہ آپ نے ایک عذاب مسلط کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے بزدار کی صورت میں۔ آپ کا کوئی وزیر زراعت نظر نہیں آ رہا، آپ کا کوئی ضلعی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی، اور لوگ برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے عمر بھر کی کمائیاں ختم ہو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے فوڈ سیکورٹی کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے غریب کا بڑا احساس ہے، میں اس لیے لاک ڈاؤن نہیں کرتا۔ چلیں ہم آپ کی اس بات کو مان گئے، یہ غریب کا اچھا احساس ہے کہ ایک طرف غریب کرونا کے باعث بے روزگار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف غریبوں کو جو ہے کل کو شاید کھانے کو جو ہے اشیاء بھی نہ ملیں، دالیں نہ ملیں، چاول نہ ملیں۔ یہ کاٹن ہماری تباہ ہو گئی ہے، نئے سرے سے لوگ اس کی جو ہے نئے سرے سے کاشت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور لیکن پھر بھی اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ابھی تک حکومتیں بھائی کہاں گئے وہ جہاز؟ کہتے ہیں 1953 میں ابھی کسی پروگرام میں سن رہا تھا، اور یہ مقبول جان صاحب کی بات، انہوں نے کہا 1953 میں ٹڈی دل نے حملہ کیا، اور اس کے اندر جو ہے اس وقت ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 6 سال ہوئے تھے، اس وقت جو ہے 20 جہاز پاکستان نے خریدے، پاکستان اس قابل تھا۔ اور آج میں سندھ کے وزیر زراعت کی بات سن رہا تھا اسی پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں۔ پوچھا کہ جہاز ہے کتنے کا؟ انہوں نے کہا 20 لاکھ کا ہوگا، 30 لاکھ کا ہوگا۔ اور آپ 20-30 لاکھ کا جہاز نہیں خرید سکتے، اور آپ کہتے ہیں جناب، تو پھر کدھر گئے وہ اربوں روپے بھائی؟ وہ خربوں روپے کدھر گئے جو آپ لے جاتے ہیں بجٹ سے اٹھا کے؟ حضور یہ JIT والے چکر ختم کریں، حضور یہ کمیشنوں والے چکر ختم کریں، یہ روز روز کی پریس کانفرنسیں ختم کریں، سیدھا ایکشن لیں، مالیاتی ایمرجنسی لگائیں، زرعی ایمرجنسی لگائیں ملک میں، اور کوئی ایسا حل پوچھیں اپنے قانونی اور آئینی کاریگروں سے کہ جس کے تحت آپ جو ہے اس قوم کو ریلیف دے سکیں، فوری طور پر ان حالات کو سنوار سکیں، یہاں کی عدلیہ کے حالات کو ٹھیک کر سکیں، یہاں کی انتظامیہ کے حالات کو ٹھیک کر سکیں، یہاں کی پولیس کے حالات کو ٹھیک کر سکیں۔ ابھی آپ اجلاسوں میں یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، ابھی آپ کا وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ ہم اصلاحات کا پیکج لا رہے ہیں۔ آپ 2 سال سے کیا کر رہے تھے بھائی؟ آپ تو 2 سال سے وزیر قانون بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب سے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں، اس ملک کا غریب آدمی جو ہے اپیل ہی کر سکتا ہے، یا اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے مہنگائی، یعنی کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 40% سے بھی کم ہو گئی ہیں۔ مارکیٹوں میں ہر چیز وافر ہے، لیکن نہ آٹے کی قیمت قابو آ رہی ہے، نہ چکن کی قیمت قابو آ رہی ہے، نہ یہاں پہ سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول میں آ رہی ہیں، نہ یہاں پر پھلوں کی قیمتیں کنٹرول میں آ رہی ہیں۔ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے حکومت کے کل پرزے؟ کہاں ہے حکومت کے اہلکار؟ کہاں ہیں انتظامیہ کے لوگ؟ کیوں نہیں سن رہے لوگوں کی باتیں؟ کیوں نہیں سن رہے لوگوں کی فریادیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر جو ہے حکومت ہے یا کوئی آسیب ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو۔ تمہاری سیاسی مخاصمتیں، تمہاری لوٹ مار، تمہاری سازشیں اس قوم کو کس طرف لے جائیں گی، یہ سوچ کر ہر آدمی اس وقت پریشان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان اداروں کو لپیٹ دو، ان حکومتوں کو لپیٹ، ہم نہیں کہتے کہ ان اسمبلیوں کو لپیٹ دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو لپیٹ دو،
جس نظام نے ظلم کے سوا اس قوم کو کچھ نہیں دیا، جس نظام کا جو ہے خمیازہ قوم کو جو ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں بھگتنا پڑ رہا ہے، ناانصافی ان کے دامن سے لپٹ چکی ہے، ناانصافی ان کو مل رہی ہے، ہر جگہ پر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس نظام کو بدلیں، اسی نظام کو بدلنے کے لیے ہم ہر 5 سال بعد حکومتوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب آپ کو اسی کے لیے دیے گئے ہیں۔ خدا را یہ ان اجلاسوں کے چکر سے نکلیں، عوام میں آئیں، آپ آ کے سنیں تو صحیح عوام آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا عمران خان صاحب، اپنی ٹیم میں جو تبدیلیاں لانی ہیں لے آئیے، لیکن یاد رکھیے یہ تبادلوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں نا کہ اتنے ڈی سی بدل جائیں گے، اتنے کمشنر بدل جائیں گے، اتنے سیکٹری بدل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی انتظامی مشینری اتنی نائل ہو چکی ہے اور کرپٹ ہے کہ اس میں سے کم از کم آپ کو 50% لوگوں کو تو سیدھا برطرف کرنا ہوگا، ان کو جبری ریٹائر کرنا ہوگا، ان کی مراعات ختم کرنی ہوں گی، اور ان کو جیلوں میں بھیجنا ہوگا، ان کے خلاف تحقیقات کرا کے ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنا ہوگا، پھر جا کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام دیکھو سوچو کہ سے عبدالرزاق چشتی کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ٹڈی دل سے بھی ہمیں بچائے اور کرونا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔